بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ عشاء کے بعد ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ ایک حدیث سنیں گے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی آواز کی بھنبھناہٹ، جیسے مکھی بھنبھناتے ہیں اس طریقے سے سن رہے تھے، لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کہہ رہا ہے وہ آدمی آ کر کے کیا کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، قریب آ کر کے سوال کرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دیکھو، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ مجھ پر اور کچھ فرض ہے نماز؟ تو آپ نے کہا نہیں، ہاں تم پر نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ تو پھر اس آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان مہینے کے روزہ رکھنا ہے، فرض ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ رمضان کے علاوہ کچھ اور روزے فرض ہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہاں نفلی روزے رکھ سکتے ہو، رکھنا چاہتے ہو تو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ اور خرچہ کرنا ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مگر اگر تم چاہتے ہو تو نفلی صدقہ خیرات کر سکتے ہو۔ پھر وہ آدمی جانے لگا اور وہ یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اس سے آگے میں زیادہ نہیں کروں گا اور نہ ہی اس میں کچھ کم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے کہا کہ افلح ان صدقہ، اگر وہ سچ کہہ رہا ہے کہ اس میں زیادہ نہیں کرے گا اور کمی نہیں کرے گا تو وہ کامیاب ہو گیا، اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری علمی باتیں ہیں۔ دیکھیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی جن کو ایک ہی بیٹھک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جو جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان میں سے یہ بھی صحابی ہیں۔ جنگ احد میں ان کے تقریباً 24 سے زیادہ زخم لگے تھے، اور ایک موقع پر ان کے زخم، ایک جنگ کے موقع پر اتنے زخم لگے تھے تقریباً 75 سے زیادہ، تیر تلوار وغیرہ۔ جنگ احد میں ان کے ہاتھ کی انگلیاں شل ہو گئی تھے، یعنی کام نہیں کر رہے تھے، اتنا تیروں کو روک رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی تیروں کو روکتے تھے۔ تو بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آئے، نام آدمی کا معلوم نہیں، اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن دوسری روایتوں میں آپ جب کھنگالیں گے، دیکھیں گے تو ایک نام معلوم ہوگا۔
زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جیسے کہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اہل نجد، نجد کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ سنتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اہل الحدیث کو کہتے ہیں یہ نجدی وہابی ہیں، نجدی وہابی کہتے ہیں۔ اصل میں نجد اس زمین کو کہتے ہیں جو اونچی زمین ہے، اونچی زمین کو نجد کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ اور عراق کے بیچ میں جو علاقے تھے اس کو نجد کہا جاتا تھا، اور یہ دیہات سے آئے ہوئے تھے، اسی وجہ سے ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، اسی وجہ سے ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آ کر کے دیکھیے دور جب تھے تو ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ اس حدیث میں جو مسائل نکالنے والے محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے بیٹھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ اٹھا دیتے ہیں ان کو۔ دنیا میں آج کل اگر کوئی آدمی کوئی عہدہ منصب میں اور یا تو بڑا مالدار ہو گیا، وہ غریب فقیر آدمی کو قریب نہیں آنے دیتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عظیم تھا، اسلام کی تعلیم اتنی عظیم ہے کہ وہ کہاں دیہاتی کھیڑا گاؤں کا، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آواز بھی صاف سنائی نہیں دے رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے بیٹھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے نہیں ہیں کہ اٹھ کر چلے جاؤ، گندا آدمی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، دھول وغیرہ لگا ہوا، ایسے نہیں کہتے، بلکہ قریب بیٹھنے دیتے۔ اسی وجہ سے محدثین نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا، ایک داعی، اسلام کا اصلی داعی ایسے ہی ہوتا ہے، اسلام کا اصلی داعی ایسے ان کا اخلاق اتنا بہترین ہوتا ہے کہ اخلاق کا اثر دوسرے کو چھوڑ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا اسلام کے بارے میں۔ یاد رکھیے ہم لوگ پڑھتے آتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، لیکن اس حدیث میں اسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی بات کہی، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور زکوٰۃ دینا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بارے میں اس میں ذکر نہیں ہے، اور حج کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جب دوسری حدیث دیکھتے ہیں، بخاری اور دوسری روایتوں کو دیکھتے ہیں، کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابی جو آئے تھے وہ پہلے اسلام قبول کیے تھے، اسلام قبول کیے تھے، اب اسلام میں کیا کیا فرض ان پر ہے یہ جاننے کے لیے دیہات سے آئے تھے، یہ جاننے کے لیے دیہات سے آئے تھے۔ اسی وجہ سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ آدمی صرف اسلام قبول کر لے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام ہم کو کیا کیا تعلیم دیتا ہے وہ جاننے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو سفر کرے، ضرورت پڑے تو سفر کر کے جائے، ایک دوسری جگہ پر جا کر کے سیکھے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، مجھ کو اب کیا کیا کرنا پڑے گا۔ صرف اسلام زبان سے اقرار کر لیا اتنا کافی نہیں، اور اس میں 3 جو باتیں ہیں تینوں عمل سے تعلق رکھتا ہے، تینوں باتیں عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ نماز پڑھنا عمل ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا عمل ہے، اور زکوٰۃ دینا عمل ہے۔ اسی وجہ سے اسلام لانے کے بعد عمل ضروری ہے۔ اگر زندگی اسلام لانے کے بعد زندگی رہی تو عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور چپ چاپ گھر میں بیٹھا ہے، کام نہیں چلے گا، کام نہیں چلے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ جو 3 باتیں اسلام کی ہیں، حالانکہ اسلام کے 5 پلر ہیں، تو اس میں 3 ہی پلر کا ذکر ہے۔ دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اب اسلام کی تفصیل ڈیٹیل سے جاننے کے لیے آئے تھے کہ اب مجھ پر کیا کیا فرض بنتا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب زکوٰۃ، یہ حج فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ مسئلہ ہے اس حدیث کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو جو تعلیم دیتے تھے بڑا پیارا انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
پہلے اہم چیز بتلاتے تھے، اس کے بعد کون سا اہم ہے، اس کے بعد کون سا اہم ہے، یہ بتلاتے تھے۔ اسی وجہ سے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا جو اہم کام ہے وہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز۔ اگر کسی کے پاس نماز نہیں ہے تو اس میں اسلام میں کمزوری ہے، اس کی نماز 5 وقت کی نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی اسلام میں کمزوری ہے، اور آہستہ آہستہ پتہ نہیں پھسل کر کے نکل جائے گا۔ اگر رمضان کے روزے رکھ رہا ہے تو اسلام مضبوط ہے، اگر نہیں رکھ رہا ہے اسلام کمزور ہے۔ زکوٰۃ اگر طاقت ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو اسلام ٹھیک ٹھاک ہے، اگر اس میں نہیں دے رہا ہے، فرض ہے پھر بھی نہیں دے رہا ہے، اسلام اس کا کمزور ہے۔ یہ بات ہے، اسلام اس کا کمزور ہے۔ اور اسی طریقے سے فرض ادا کرنے کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ فرض میں اگر کمی ہو گئی تو نفلی سے پورے ہوں گے، نفلی سے پورے ہوں گے۔ تو یہ بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق بتاتے تھے، اس صحابی کو اتنا ہی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی بتلایا، ایسا نہیں کہ اور اس کے علاوہ کوئی چیز فرض ہی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اور فرض ہے، لیکن اس وقت ان کو اتنی ہی ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو سمجھا رہا ہے تو پہلے بالکل بنیاد بتائے، بالکل بنیاد بتائے، موٹی موٹی بات بتائے جو سمجھ میں ان کو آئے، اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ گہرائی کے ساتھ بتاتے رہے۔ یہ اسلامی تعلیم دینے کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا پکا ارادہ کر لے اور اس پر چلے تو آدمی کامیاب ہوگا۔ اور اللہ کے یہاں کامیابی یہ ہے کہ آخرت بن جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے۔ تو جو بھی آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اسلام پر چلے گا پکا طریقے سے، وہ آدمی کامیاب ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کہا، اگر وہ سچ ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر وہ سچ ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اور کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو اگر جانکاری نہیں ہے تو کتنی تڑپ ہونی چاہیے کہ کہاں وہ اہل نجد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکھنے کے لیے آیا، سیکھنے کے لیے آیا۔ اسی وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ چاہے عمر کتنوں بڑی ہو لیکن وہ سیکھتا رہے، سمجھتا رہے، عمل کرتا رہے، اس کے لیے کامیابی کے سیڑھی دروازے کھلتے جائیں گے۔ اور گرچہ دنیا میں اس کو سمجھ میں نہ آئے لیکن آخرت میں ضرور کامیاب ہوگا، آخرت میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم کو علم دین کے علم سے دلچسپی رکھنے، سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کی برائی، فتنہ، فساد سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے، پکا سچا مومن اور مسلمان بن کر زندگی پار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔